اللہ کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان کیوں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس طریقے سے منافق مال خرچ کرتا ہے حالانکہ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ تو اے ایمان والو، تم جو اللہ کی راہ میں صدقات عطیات دے رہے ہو تو اس کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر کے اس طرح نہ کرنا جس طرح منافقین کا معاملہ ہے۔ منافقین تو وہ تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو تم اس طرح سے اپنے صدقات کو باطل نہ کرنا۔ تو اس آیت مبارکہ میں صدقہ کے باطل ہونے کی 3 صورتیں بیان کی گئی۔ پہلی صورت تو ہے بالمنی، احسان جتانا۔ جب آدمی کسی کو کچھ دے کر کے احسان جتا دیتا ہے تو اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے، ثواب ختم۔ اور صدقہ باطل ہونے کی دوسری صورت ہے والاذی، کہ تم نے صدقہ دینے کے بعد اس کو اذیت دی، اس کو تکلیف دی۔ اب وہ اذیت بہت ساری صورتوں میں ہو سکتی ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، تو یہ بھی اذیت کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ وہ صدقہ یتبعها اذی جس کے بعد تم اس کو اذیت دو، اس سے بہتر ہے کہ بھلی بات سے منع ہی کر دو، اچھی بات کہہ کر اس کو ٹال دو، یہ بہتر ہے اس سے کہ صدقہ دے کر کے تم اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ تو صدقہ باطل ہونے کی دوسری صورت ہے بالاذی، اذیت دینے سے۔ اور تیسری صورت ہے رئاء الناس، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو ان 3 صورتوں میں صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں سے فرماتا ہے اے ایمان والو، ان 3 صورتوں سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے تو تم باطل نہ ہونے دینا اپنا صدقہ۔ اب یہ اس پر مثال جو ذکر کی ہے نا وہ بہت زبردست قابل توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، احسان جتا دیتا ہے یا تکلیف دے دیتا ہے، تو پھر اس کا خرچ کیا ہوا کیا درجہ رکھتا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے صفوان، جیسے کوئی چکنا پتھر یا چٹان ہو، علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی لگ گئی ہیں، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ نہیں بلکہ اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے اور اس میں کھیتی وغیرہ ہو سکتی ہے، بیج ڈالیں گے تو اگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا وہ تو پتھر ہے، صرف اوپر تھوڑی مٹی نظر آ رہی ہے، وابل، اس پر موسلا دھار بارش کیا گری، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کو چٹیل بنا کر چھوڑ دیا۔ ساری مٹی گرد جو لوگوں کو نظر آتی تھی کہ اس کے اوپر تو بڑا کھول چڑھا ہوا ہے، وہ سارا پانی آیا تو سب کچھ خلاص۔ تو اے لوگو، اگر تم صدقات دے کر احسان جتاتے ہو، یا صدقات دے کر کے اذیت دیتے ہو، یا صدقہ دیتے ہو اور ریاکاری کرتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ بس اس چٹان پر کچھ گرد پڑی ہے، دنیا میں بارش آتی ہے تو گرد ہٹ جاتی ہے، قیامت کا دن آئے گا تو یہ نیکیوں کا کھول اتر جائے گا اور وہ تمہارے کام نہ آ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ جل مجدہ الکریم نے
قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو اور اس باغ کے اندر فصل آ چکی ہو، اس باغ کے اندر ساری بہار آ چکی ہو، لیکن اور وہ باغ کا مالک بوڑھا بھی ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمزور ہیں۔ اب اس نے ایک تو بڑھاپا، چھوٹی چھوٹی اولاد، اور باغ بالکل تیار ہو گیا۔ اب اس کو امید ہے کہ کوئی بات نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد چھوٹی ہے، مگر باغ تو تیار ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فِيهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اب چونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال ایسے ہیں کہ اچانک آگ آئی اور سارا باغ جل گیا۔ تو بظاہر کتنا اچھا لگتا تھا کہ باغ تیار ہیں، بڑھاپے میں کام آئے گا، اولاد بھی چھوٹی ہیں۔ فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں ہی اللہ تمہارے لیے نشانیاں ذکر فرماتا ہے، تو اس پر غور کرو۔ تو اب دیکھو صدقہ ان تین طریقوں سے باطل ہوتا ہے، اس لیے اپنے صدقات کو باطل ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے۔ اب صدقے کی جو صورتیں ہیں نا، یہ بھی ایک بہت وسیع مفہوم ہے کہ صدقہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کل مسلم صدقۃ، کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا لازم ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور اگر کوئی صدقے کی چیز نہ پائے تو وہ کیا کرے؟ سرکار نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ، اپنے ہاتھ سے کام کرے، مزدوری کرے، محنت کرے، پھر صدقہ دے۔ نہیں ہے تو محنت کرے اور پھر صدقہ دے۔ تو انہوں نے کہا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، حضور اگر وہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر کسی ضرورت مند غمگین کی عملی مدد کر دے، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا فَإِلَّمْ يَفْعَلُهُ، حضور اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو سرکار نے فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، بھلائی کا حکم ہی دیتا رہے، اسے بھی اللہ صدقہ کا ثواب عطا فرما دے گا۔ صحابہ نے کہا فَإِلَّمْ يَفْعَلْ، حضور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو سرکار نے فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، خود برائی سے بچا رہے یہی اس کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خود برائی سے بچا رہے یہی اس کا صدقہ ہے۔ یا اللہ کیا کرم ہے۔ دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کل سلام من الناس علیہ صدقۃ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے ہر عضو پر سورج نکلتے ہی صدقہ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ روزانہ سورج نکلے تو روزانہ صدقہ دو۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے پھر اس کی صورتیں بھی بیان کی، یعدل بین الاثنین صدقۃ، دو انسانوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دے یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُعِينُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، کسی کو جانور پر بیٹھنا تھا، سوار ہونا تھا، اس نے بیٹھنے میں مدد کر دی، یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ او يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، یا جانور پر بیٹھتے وقت اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھنا تھا، سرکار نے فرمایا جس نے اٹھانے میں مدد کر دی یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، سرکار فرماتے ہر بھلی بات صدقہ ہے۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ہر قدم جو مسجد کی طرف وہ اٹھا رہا ہے ہر قدم صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔
وَيُمِيتُ الْعَذَا عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے اس کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، سرکار فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں۔ تو اب سرکار نے فرمایا فمن کبر اللہ، تو جو اللہ اکبر کہے، وحمد اللہ اور الحمدللہ کہے، وحلل اللہ اور لا الہ الا اللہ کہیں، وسبح اللہ اور سبحان اللہ کہیں، واستغفر اللہ اور استغفر اللہ کہیں، وعزل حجرا عن طریق الناس، اور لوگوں کے رستوں سے پتھر ہٹائے، او شوکتن یا کانٹا ہٹائے، او عظما یا کوئی ہڈی ہٹائے، او امر بمعروف او نہی عن المنکر، یا بھلائی کا حکم دے یا برائی سے روکے، عدد تلک 60 و 300، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یہ کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ 360 جوڑوں میں سے ہر ایک جوڑے کی طرف سے اللہ صدقے کو شامل فرما دیتا ہے، کہ اس نے گویا 360 جوڑ میں سے ہر ایک جوڑ کا صدقہ ادا کر دیا۔ اللہ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زُحْزِحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، اور وہ یہ کام کرتا ہی رہتا ہے پورا دن، خیر کے کام، بھلائی کے، نیکی کے کام کرتا ہی رہتا ہے، تو 360 ہو جاتے ہیں اور وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ عذاب جہنم سے محفوظ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے صدقہ قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اب جو بات آ رہی ہے اس کو دھیان سے سنیے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک عورت جو گنہگار تھی صرف اس وجہ سے بخش دی گئی کہ وہ ایسی جگہ سے گزری جہاں کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان نکال کر کے ہانپ رہا تھا، تو اس نے اپنا موزہ نکالا، کنویں میں ڈالا، پانی بھرا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ، بس اس کا یہی عمل اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا حضور ان لنا فی البہائم اجرا، جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، سرکار فرماتے ہیں ہر زندہ جگر کے ساتھ بھلائی کرنے پر رب اجر و ثواب ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے جانوروں کے ساتھ رحم کرنے پر بھی اللہ جل مجدہ الکریم صدقے کا ثواب دیتا ہے، اور اس عمل کو بھی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنۃ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے میں نے ایک شخص کو جنت میں آزادی کے ساتھ چلتا پھرتا گھومتا دیکھا، وہ جنت میں بہت مطمئن ہو کر، بے فکر ہو کر جنت میں گھوم رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس وجہ سے کہ ایک راستے پر درخت نکلا تھا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے وہ درخت کاٹ کر آنے جانے والوں کے لیے آسانی پیدا کر دی، اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، تمہارا اپنے مومن بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ کتنا آسان ہے دین، کتنا آسان ہے، دین نے کتنی راہیں کھول دی ہمارے لیے۔ اب اس میں کیا جاتا ہے؟ مسکرا کر ملنے میں کیا جاتا ہے کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے یا کوئی کچھ خرچ کرنا پڑتا ہو یا کچھ لگتا ہو؟ اس میں کچھ نہیں لگتا، لیکن اس سے فائدہ کتنا ہوگا
کہ مومن کا دل خوش ہو جائے گا، آپس میں دل ملیں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی اور بہت ساری ہم آزمائشوں سے بچ جائیں گے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، کوئی راستہ بھٹک گیا ہے اس کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنے بھائی سے وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرَ لَكَ صَدَقَةٌ، جس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہیں اس کی مدد کر دینا راستہ بتانے میں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا اور کانٹا ہٹا دینا، ہڈی ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں کچھ پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستان محترم، یہ اللہ جل مجدہ الکریم ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ صدقہ تین چیزوں کی وجہ سے باطل ہوتا ہے، احسان جتانے کی وجہ سے، تکلیف دینے کی وجہ سے اور ریاکاری کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں اپنے صدقات کو ان تینوں میں سے کسی بھی چیز کے ذریعہ باطل ہونے سے بچانا چاہیے، تاکہ ہمارا صدقہ اس مٹی کی طرح نہ ہو جائے کہ جو کسی چٹان پر لگی ہے اور پانی گرا اور صاف ہو گیا، بلکہ مثال ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے و تثبیتاً، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کا باغ کسی بلند جگہ پر بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بارش نہیں ہوتی تو ہم شبنم کے پانی سے ہی اس کی کھیتی اگا دیتے ہیں، اور بارش ہو جاتی ہے فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور بارش برساتے ہیں تو پھر ڈبل فصل پک جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو نیکیوں کا اجر اور ثواب ضائع ہو جائے اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر رو ہی ہوئی طیبہ کو